بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فوائد و ثمرات۔ امام شرانی نے اپنی کتاب حدائق الانوار فی الصلاۃ والسلام علی النبی المختار میں درود شریف پڑھنے کے ثمرات و فوائد بیان کیے ہیں اور نہ پڑھنے کے نقصان کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کتاب سے یہاں صرف اور صرف فوائد اور ثمرات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ درود پاک پڑھنے میں اور بھی لطف آئے اور بھی جستجو اور محبت بڑھے۔ افضل الصلاۃ علی سیدنا السادات۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ عز و جل کی طرف سے کیا کیا انعام ملتے ہیں؟ گویا درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجنے کے عمل میں شامل ہو جاتا ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کا پروانہ ملتا ہے، 10 درجات کی بلندی عطا ہوتی ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنا دعا قبول ہونے کی ضمانت ہے، دعا قبول ہونے کی ضمانت ملتی ہے۔ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، گناہوں کے معاف ہونے اور عیبوں کے چھپنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بہت گنہگار ہے اور وہ درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جل دنیا والوں کی نظروں میں اس کے عیب کو چھپا دے گا اور اس کی عزت پیدا فرما دے گا۔ اہم کاموں اور غموں کے دور ہونے کا سبب ہے۔ اگر کسی شخص سے کام نہ بنتے ہوں تو وہ اپنے کاموں کے بننے کے لیے کثرت سے درود و سلام پڑھے، خود ہی اس کی غیب سے مدد ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا سبب ہے۔ بہترین 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 اعلیٰ و عرفہ ہے یہ ثمرات، اعلیٰ و عرفہ ہے یہ فائدہ کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا کیا ہی فائدہ ہے۔ درود شریف پڑھنا صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غریب ہے اور صدقہ نہیں دے سکتا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل اس کی جانب سے صدقہ عطا کرنے کا بھی اسے ثواب عطا کرے گا۔ حاجتوں اور ضرورتوں کے پورا ہونے میں معاون ہے۔ حاجتیں اور پورے ہونے کے لیے درود پاک بہترین عمل ہے۔ تمام عمل چھوڑ دیجئے، کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اللہ عز و جل آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، آپ کی تمام ضرورتیں پوری فرمائے گا، تمام حاجاتیں پوری فرمائے گا۔ درود پڑھنے والا اللہ عز و جل کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے درود پڑھنے والے پر۔ یعنی جب تک کوئی شخص درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے اس کے لیے دعائے رحمت ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا ہی بات ہے اگر ہم سب صبح و شام دن رات درود پاک پڑھتے رہیں تو اللہ عز و جل کی رحمت کی ہم پر نزول ہوتا رہے گا۔ گناہوں سے دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں اس سے ہمارے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور ہمارے دل پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، لیکن جب ہم درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمارے دل سے گناہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے، اعمال نامے سے گناہوں کی سیاہی مٹ جاتی ہے اور درود پاک کی برکت سے گناہوں سے رغبت بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو اگر کوئی بھی چھوٹا درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ درود پاک اگر ہم پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ میں 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو کیا ہی بات ہے کہ جنت کی بشارت کا آپ کو جو ہے معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پھر اس کا خاتمہ یقینی طور پر ایمان پر ہوگا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے میں کارآمد ہے۔ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی غم، کوئی مصیبت، پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ درود و سلام پڑھنے والے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا درود و سلام خود سماعت فرماتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ کیا ہی خوش قسمتی ہے کہ ایک گنہگار امتی اور اسے نبیوں کے سردار سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سنتوں کو یاد رکھنے کا بہترین نسخہ ہے۔ مجلس یعنی کسی جگہ جب 4 سے زیادہ کچھ لوگ جمع ہوں تو
ان کے بیٹھنے کے اچھے ہونے کی دلیل قیامت میں مسرت و ندامت سے چھٹکارا ہے۔ یعنی جب ہم کسی مجلس میں شامل ہوں، آپس میں ملاقات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور جب مجلس ختم کریں تب بھی درود و سلام پڑھیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں قیامت کے دن کوئی حسرت نہ ہوگی کہ ہم جمع بھی ہوئے اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ پڑھا۔ درود و سلام پڑھنے والے کے لیے محتاجی و فقیری سے چھٹکارا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، غریب ہے، قرض دار ہے اور وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر رزق کے دروازے وسیع کر دیتا ہے، رزق کے خزانے کھول دیتا ہے۔ درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ شخص بخیل نہیں کہلائے گا۔ درود پڑھنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر والی ایک بد دعا سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لائے تو انہوں نے جبریل امین علیہ السلام کی 3 دعاؤں پر آمین کہا، تو اس میں سے ایک دعا اس شخص کے لیے تھی جو درود پاک نہ پڑھے آپ کا نام سن کر، تو اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ دیکھیں ہم سب نے مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور بینگ اے مسلم ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں۔ جب یہ خواہش ہے تو اس دنیا میں تھوڑی سی محنت کر لیں، روزانہ درود و سلام پڑھیں تاکہ جنت کا راستہ ہمارے لیے ہموار ہو سکے۔ درود پاک کی وجہ سے کلام کی ابتدا و انتہا اللہ اور اس کے رسول کی تعریف پر ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی کلام کی ابتدا کرتے ہیں، اس پر ابتدا کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ اپنا کلام اللہ اور اس کے رسول کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کلام میں تو برکت ہی برکت ہے، اور پھر اجر و ثواب بھی بے انتہا ہے۔ پل صراط پر کامیابی سے گزرنا نصیب ہوتا ہے، پل صراط کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل، پل صراط پر کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا دل کی سختی اور جفا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے، اس کے دل کے اندر جو گناہوں کی وجہ سے سختی آتی ہے اسے تحلیل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل پاک و صاف شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کی محبت آسمان و زمین میں پھیلا دیتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر بہت گنہگار ہیں، لیکن درود پاک کی کثرت کی وجہ سے جب بھی کوئی ان سے ملتا ہے ان سے محبت کرتا ہے، ان سے الفت، ان سے ایک طریقے کا انس محسوس ہوتا ہے، ان سے ملنے کا دل چاہتا ہے، بات کرنے کا دل چاہتا ہے، اور یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت کا نتیجہ ہے۔ درود پاک کا ورد کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، یعنی جو شخص درود و سلام پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو جاتا ہے اور اس پر خوب ہی کثرت سے رحمت برستی ہے۔ درود پڑھنے والے پر ہر طرح کی برکات نازل ہوتی ہے، یعنی درود پڑھنے والے کے لیے اللہ عز و جل اپنی برکات اور رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، اسے دین اور دنیا اور آخرت میں کسی قسم کی تنگی پریشانی کا سامنا نہیں رہتا۔ درود پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام محبت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے تھے، ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو جب وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو وہ شفیع ہیں، ہمارے لیے تو وہ سب کچھ ہے، ہمارے لیے تو دین اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے خوب ہی ان کا ذکر کریں، ہر وقت ہر پل ان کا ذکر کریں، ہر سانس کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ درود پڑھنے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، جو ایمان کا جزو ہے۔ یعنی جو جتنی زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی زیادہ محبت ڈال دیتا ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت نصیب ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس کے اعمال اتنے بہتر ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر دیں۔ آپ سوچئے تو آپ اور میں کہاں ہیں، کتنے گنہگار ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہم پر جنت کے سردار ہم سے محبت فرمائیں، تو سوچیں ہم کتنے خوش قسمت بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ہی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ درود پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی روحانی زندگی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں بعض اوقات لوگ روحانی سفر کے لیے کئی وظائف پڑھتے ہیں، شیخ سے بیعت لیتے ہیں، اور اس کے باوجود انہیں روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو کسی سے بیعت نہیں ہے، جسے کوئی شیخ کامل نہ ملا ہو، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اسے ہدایت بھی نصیب فرمائے گا اور اس کی زندگی میں روحانیت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والے کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے۔ سوچیں
کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نام لیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا درود پاک ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم گنہگاروں کا نام لیا جائے۔ درود شریف پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر ہم زندگی بھر ہر سانس کے ساتھ، ہر دھڑکن کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ہم ان کے ایک احسان کا، ان کے اس ایک شب گزاری، اس ایک آنسو کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہم گنہگار کے لیے بہایا۔ پھر بھی اللہ عز و جل کا کرم دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا حق ادا کرنے میں کامیاب یا کوشش جو ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھیں، مسلمان ہونا، ایمان پر ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اور آپ کے پاس جتنی بکثرت نعمتیں ہیں ان سب کا شکر ادا تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، نہ احسان مانتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے سے یہ معاملہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ درود کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے شکر اور احسانات کی پہچان کو شامل ہوتے ہیں۔ بندے کا درود پڑھنا اپنے رب سے دعا اور سوال کرنا ہے، جو کبھی نبی کریم کے لیے اور کبھی اپنے لیے، جس میں خود بندے کا فائدہ ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرما، تو کیا ہمیں اس رحمت کا صدقہ نہیں ملے گا؟ ہمیں بھی اس رحمت کا حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ درود پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندے کے دل میں عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو ایسی برائیاں ہیں جو گناہوں کا سبب بنتی ہیں، بدعمالیوں کا سبب بنتی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، جب ہم کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمارے دل میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے اعمال میں عاجزی و انکساری پیدا کر دیتا ہے، جس کے سبب ہمارے لیے نیک عمال کرنا بے انتہا آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارے نیک عمال کا ثواب اور درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ بار بار درود شریف پڑھنا گویا شیخ مربی اور شیخ بانسبت ہونے کے قائم مقام ہے۔ ایک انسان، ایک باعمل مسلمان دن اور رات ریاضت کر کر، عبادات کر کر، نفس پر قابو رکھ کر جس بلند مقام و مرتبے پر پہنچتا ہے، اللہ عز و جل کا احسان کریم دیکھیں کہ اس نے فرمایا کہ درود و سلام پڑھیے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو بھی وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہی بڑی بات ہے اگر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ محمد کا ورد کرتے رہیں، اور اس ورد کے صدقے ہماری نیکیاں مسلسل بڑھتی رہیں، گناہ مسلسل مٹتے رہیں، درجات بڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہے، ان کی قربت ملتی رہے، ان کی محفل میں ہمارا نام لیا جائے، دین اور دنیا کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، تو سوچے اتنا چھوٹا سا عمل اور کتنے فضائل و برکات ہیں۔ تو پھر آج سے نیت کر لیتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود و سلام تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دین اور دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی کثرت اور محبت اور ادب کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ آئیے پھر پڑھ لیجیے ایک دفعہ محبت سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔